حضرت عثمان غنی کی شہادت کی آخر اصلی وجہ کیا تھی اور حضرت عثمان کی شہادت کا جنگ جمل اور صفین سے کیا تعلق ہے اور عبداللہ بن سبا کون تھا، آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور نبی پاک کے داماد بھی تھے۔ آپ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا تھا، ذوالنورین یعنی کہ دو نور والے، کیونکہ حضرت عثمان کے نکاح میں نبی پاک کی دو بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال کا تھا، لیکن پہلے 10 سال تو ٹھیک طریقے سے گزرے۔ آخر کے 2 سالوں میں فتنوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بہت زیادہ فتوحات کی اور اسلام کا دائرہ بھی بہت وسیع کر دیا، لیکن خلافت کے 10 سالوں کے بعد جیسے ہی فتنوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا تو اسلام کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، وہ ایک یہودی تھا، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مدینہ میں داخل ہو گیا، اور اس کا سب سے پہلا حربہ جو کہ بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوا وہ یہ تھا کہ قبائلی سسٹم جس کو نبی پاک نے بالکل ختم کر دیا تھا، اس نے اس کو زندہ کیا، اور زندہ کچھ یوں کیا کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ چونکہ نبی پاک بنو ہاشم سے تھے تو خلافت کے حقدار بھی ہاشمی ہے، لیکن آج خلافت بنو امیہ کے ایک فرد کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی یہ چال بہت کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں میں بہت ہی سخت کمپٹیشن تھا، جس کے بعد اس نے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور بھڑکانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ مدینے میں ہے تو مدینے میں رہ کر کوفہ اور مصر دمشق کے گورنر کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتا، اور اس کے کرندے مصر میں رہ کر دمشق اور مدینہ کے بارے میں غلط افواہیں پھیلاتے۔ اسی طرح مسلمانوں کے دل میں اس نے نفرت پیدا کر دی ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ اتنے وسائل تب تھے نہیں کہ فوراً پتہ لگایا جا سکے کیا یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ یوں اس کی وجہ سے بہت سارے باغیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جس کے جواب میں مولا علی نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں سے جنگ کر کے ان کا یہی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بھی دمشق سے خط لکھنے شروع کیے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم فوج بھیج کر ان کا صفایا کر دیں گے، لیکن حضرت عثمان نے مولا علی سے فرمایا کہ یہ الزام تو میرے اوپر لگ رہا ہے، تو میں ان کو وضاحت کروں گا کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی بہت رحم دل تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میری وجہ سے یا میری جان کے تحفظ کے لیے میں کسی بھی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا۔ جس کے بعد آپ مکان کی چھت پر گئے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور میرے ساتھ الزام ہے، جس کے جواب میں مولا علی نے بھی تمام لوگوں سے، تمام باغیوں سے اعلان برات کر دیا اور کہا کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں۔ یوں مولا علی نے ایک بار پھر حضرت عثمان سے جنگ کی اجازت مانگی، لیکن حضرت عثمان نے پھر وہی کہا کہ میری وجہ سے کسی کلمہ گو کا قتل نہیں ہونا چاہیے، ہاں اگر یہ مجھے شہید کر دیں تو ان سے قصاص لے لینا۔ چونکہ مولا علی بہت سمجھدار شخص تھے، ان کو پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی غلط واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو حضرت علی اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسین اور امام حسن کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر کے باہر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن باغی گھر کے پیچھے راستے سے داخل ہوئے اور حضرت عثمان قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ان کو وہی تلوار کے وار سے شہید کر دیا، جس کے جواب میں حضرت عثمان کو بچانے کے لیے ان کی بیوی نے ہاتھ آگے کیا تو ان کی بیوی کی انگلیاں بھی کٹ گئی، اور جس قرآن پاک کے اوپر حضرت عثمان کا خون مبارک گرا تھا وہ آج بھی مصر کے ایک میوزیم میں پڑا ہے۔ جس کے بعد اسلام کا شرازہ بالکل بکھر گیا اور اسلام بغیر کسی خلیفہ کے رہ گیا۔ جب اسلام کسی خلیفہ کے بغیر رہ گیا تو اسلام کو بغیر کسی سرپرست کے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، تو مولا علی نے خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی، جس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے قصاص کا تقاضا شروع کر دیا۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے تھے اور حضرت عثمان بھی، تو یوں رشتہ داری ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے
حضرت عثمان کے خون کا قصاص مانگنا شروع کر دیا۔ یوں جب مولا علی نے قصاص کا اعلان کیا تو مدینہ میں 10,000 باغی کھڑے ہو گئے اور بولنے لگے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، ہم سے قصاص لو اگر لے سکتے ہو تو۔ کیونکہ تب حکومت تھوڑی کمزور تھی تو حضرت علی نے قصاص کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیا، لیکن حضرت امیر معاویہ یہ چیز نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے حضرت علی پر بہت پریشر ڈالا۔ تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ یا تو آپ میرے پاس کوئی فوج بھیجو مدد کے لیے تاکہ ہم مل کر ان سے قصاص لیں، یا تو حکومت کو تھوڑا مضبوط ہونے دیں، میں عثمان کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کو یہ پتا تھا اگر وہ قصاص لینے آتے تو باغی ان کو راستے میں ہی ختم کر دیتے، لیکن حضرت امیر معاویہ نہیں مانے اور حضرت علی کی مخالفت شروع کر دی، جس کا نتیجہ جنگ جمل اور صفین جیسی جنگوں کے صورت میں بھگتنا پڑا، جس میں بہت سے صحابہ ایک دوسرے کی تلوار کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔